अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, हमने नेकी का अपना अपना गलत तसव्वुर के उन्वान पर पार्ट नंबर 1 आपके सामने पेश किया। आज जो है वो पार्ट 2 आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैंने 3 बातें उसमें बयान की थी, वो तीनों बातों के बारे में हेडिंग बोल देता हूँ। सबसे पहले मैंने बात की थी कि लोग गुनाह करते हैं और उसके साथ नेकी करते हैं। दूसरा मैंने कहा कि अल्लाह के और रसूल की बात नहीं मानते हैं मगर मामलात में ठीक होते हैं। और तीसरा वो लोग हैं कि जो नेक लोग हैं और अपने तौर पर किसी एक नेकी को बड़ा काम उन्होंने समझ लिया है, चाहे किताब लिख दिया है तो बड़े बन गए हैं, तकरीरें कर रहे हैं तो बड़े बन गए हैं, जमातों में चले जा रहे हैं तो बड़े बन गए हैं, बड़े बड़े सेमिनार अटेंड कर लिया है तो बड़े बन गए हैं, और बकिया उनके मामलात क्या है, ख़राब है। यहाँ तक मैंने बात की थी। चौथी बात, बद्दीन हैं और नेकी का तस्वुर है, ये चौथा है। यानी आप अगर पूरे भारत के माहौल को देखेंगे, अपने अपने इलाके में हर आदमी देख ले कि जो लोग रस्म व रवाज के पाबंद हैं, जो लोग रस्म व रवाज के पाबंद हैं, कूड़ा करते हैं, ताज़िया रखते हैं, पंजा रखते हैं, महबूब सुबानी के कट्टे पे जा कर के मालूम नहीं क्या क्या चढ़ाते हैं, ये सारे लोग करने वाले ये बद्दीन हैं। लेकिन ये इन्होंने क्या तय समझ लिया है कि हमारे ये रस्म व रवाज हमको क्या कर देंगी, जन्नत पे पहुंचा देंगी। ये डबल गुनाह है। ये क्या है? ये डबल गुनाह है। एक तो क्या है, आप अपने इलाके में देखें, अभी रबीउल अव्वल आ रहा है, रबीउल अव्वल में सबसे ज़्यादा ऊंचा झंडा उसके घर पे लगा होगा जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है। वो झंडा लगा करके जन्नत पे जाना चाह रहा है। अभी मुहर्रम गुजरा है, आप देखें कि वो पंजे रखे हुए हैं। कौन लोग रखे हुए हैं? जिनका नमाज रोज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं कहता हूँ कम से कम इतनी बात सोचो कि अगर ये दीन है, अगर ये दीन है, आप अपने शहर में देख लें कि किसी मौलवी ने पंजा रखा है। भाई दीन का काम सबसे ज़्यादा कौन करेगा? एक आलिम करेगा जिसको दीन मालूम होगा। वो पंजा आपने घर में कभी नहीं रखा और तुमको बेवकूफ़ बनाए हुए है, या तुम बेवकूफ़ बने हुए हो और तुम समझ रहे हो मैं दीनदार हूँ। भाई दीन जो जानता है सबसे पहले ज़्यादा उसको पंजा रखना चाहिए, उसको ज़्यादा कूड़ा करना चाहिए, उसको महबूब सुबानी के कट्टे पर जाना चाहिए। तो पता ये चला कि ये जो मिजाज बनाया गया, ये वो लोग हैं जो नेकी एकदम नहीं करते। वो तो छोड़, बद्दीन के ये कुंदे हैं, यानी बद्दीनी ही पूरी ज़िंदगी में है, लेकिन ये रस्म व रवाज करके अपने मामले को क्या करना चाहते हैं कि हम गोया की जन्नत में चले जाएंगे। तो ये डबल गुनाह है। पहला गुनाह तो ये है कि बद्दीन है, उसका गुनाह अपनी जगह है। जो चीज़ें आपने की इसमें बात चीज़ें शिर्क हैं और बात चीज़ें क्या हैं, बिदअत हैं, तो इनका डबल गुनाह मिलेगा। और उसके पहचानने का तरीका वही मैंने बताया कि आप देखें कि उलमा उसमें आपके क्या कह रहे हैं। उलमा आप कह नहीं, उलमा का अमल क्या है वो खुद नहीं करते हैं। कितने लोग हैं, अभी शहर में मैंने देखा कि एक बड़ी तादाद जो है वो धागा बांधती है, अलग अलग कलर का बांधती है। पहले मैंने समझा कि शायद ये देवबंदी बरेलवी मसला होगा, लेकिन मैंने देखा एक आलिम ही नहीं बांधे हुए वो कलर वाला धागा। जिस कबर पे धागा बंधा हुआ है, जिसने बांटा है, वो गर्चे मौलवी क्यों ना हो, खुद नहीं पहने हुए। अगर भाई इतने फ़ायदेमंद की चीज़ें तो सबसे पहले कौन इस्तेमाल करो, आप उसको इस्तेमाल करो। ये पब्लिक को समझना चाहिए कि हम कितने बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। जब आपका ज़ाती मामला होता है, जब प्रॉपर्टी की डीलिंग होती है, तो आप मौलवी साहब से ज़्यादा होशियार हो जाते हैं, तब आप अपनी अकल का इस्तेमाल कर लेते हैं। और जब मामला दीन का आता है तो आपके समझ में नहीं आता है कि ये मौलवी खुद जो धागा बांट रहा है, हाथ तक इसने धागा नहीं बांधा, और हमको जो है धागा बंधवा करके हमारा बेड़ा पार कर लिया। भाई शादी होती है, इमाम दामिन बांधते हैं। वो मौलवी साहब की जब शादी होती है, उन्होंने इमाम दामिन क्यों नहीं बांधा? वो नहीं बांधते हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं कि इनके नज़दीक भी नेकी का एक कॉन्सेप्ट, नेकी का एक तस्वुर आया है कि हम ये नेकी करके जुलूस कर लेंगे, जलसा जुलूस कर लेंगे, झंडियाँ लगा लेंगे, चंदा कर लेंगे, दौड़ करेंगे, भाग करेंगे, रात रात भर जागेंगे, लेकिन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बद्दीनी के गोया कुंदे, जैसा मैंने कहा, ये जो चीज़ है ना, ये भी उसी चीज़ में है कि इन्होंने अपने तौर पर जो है वो दीन का एक तस्वुर, बल्कि नेकी का एक तस्वुर दिया है, और ये इनकी गलत फहमी है।
5वीं चीज़, चंद मखसूस काम लोगों ने तय कर लिए हैं और उसके बाद फ़राइज़ की जिम्मेदारी तक निभाने के लिए तैयार नहीं है। दोनों बातें कहता हूँ, दोनों का ताल्लुक़ जमातों से है, दोनों बड़ी बड़ी जमातें हैं। ये मस्जिद जो है हमारी मदरसे की, इसके पीछे बहुत से लोग रहते हैं। एक आदमी फजर में नहीं आता है। अगर कभी उनसे बैठ करके संजीदगी से बात करें तो बात क्या होती है, ये सब पायलट लोग हैं, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, इनको मोटरसाइकिल साइकिल नज़र नहीं आती है। बातें करेंगे तो इतना कि इस्लामी हुकूमत बननी चाहिए और क्या कहते हैं, सबसे बड़ा मसला ये है कि राजनीति पे हमको आना चाहिए और जब तक राजनीति पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक हमारे मसाइल नहीं। पहले अपना मसला ज़ाती तौर पर हल कर लो, बाद में भारत का मसला हल करना और भारत के मुसलमानों का मसला हल करना। मैं जानता हूँ इसी मस्जिद के पूरब तरफ 20 घर हैं, एक आदमी फजर में आने के लिए तैयार नहीं है। एक आदमी फजर के, 2 ही मस्जिदें हैं यहाँ, दोनों मस्जिदों को मैंने विजिट करवाया कि वहाँ पे कितने लोग रहते हैं। वो लोग जो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं, ऐसी यही इसमें मौलाना लोग भी शामिल हैं कि तकरीरें करते हैं, किताबें लिखते हैं, लेकिन रोज़ा नमाज की पाबंदी करने के लिए तैयार नहीं। अपने तौर पर उन्हें क्या कर रखा है कि एक काम को, चंद काम को अपने तौर पर समझ रखा है कि मैं बहुत बड़ा तीर मारा, और बल्कि इन सबको चिल्लर फुटकर काम समझते हैं। ये मज़े की बात है, ये मज़े की बात है कि इनको फुटकर काम जाना जाता है। मैं कलियर शरीफ गया, देवबंद के करीब में है, तो वहाँ पे काफ़ी दिन पहले की बात है, सन 85-86 की बात है गालबन। तो वहाँ पे उर्स था, छोटी सी मस्जिद थी उस वक्त, अब मुझे इस वक्त नहीं मालूम क्या है। तो मैंने सोचा आज जुमा का दिन है, ये तो इतनी छोटी मस्जिद है और 20,000-22,000 का मजमा है, यहाँ तो जगह ही नहीं मिलेगी। मैं 11 बजे जा कर के बैठ गया मस्जिद में जुमा के पढ़ने के लिए। आप यकीन नहीं करेंगे कि पूरा जुमा हो गया, मस्जिद नहीं भरी, और 22,000 का मजमा बाहर जो उर्स करने आया हुआ है। ये क्या है, इन्होंने भी अपने तौर पर यह तय कर रखा है कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये बड़ा काम है। नमाज जुमा फ़र्ज़ है, उसको छोड़ा जा रहा है। उसको छोड़ने का, बाद लोग ऐसे हैं तौहीद पर खूब तकरीरें करते हैं, शिरक के ख़िलाफ़ तकरीरें करते हैं, बिदत के ख़िलाफ़ करते हैं। ठीक है, उनकी ज़िंदगी में शिरक नहीं है, बिदत नहीं है। बकिया आप मामलात उठाकर देख लीजिए, अता पता ही नहीं है। हर घर में लड़ाई। जब तौहीद की बात, भाई तौहीद की तो बरकत सब में आनी चाहिए ना भाई, बिदत छोड़ने की बरकत सब में आनी चाहिए। बिदत छोड़ने की बरकत सिर्फ ठीक है, आपने बिदत छोड़ दिया, बहुत बड़ा काम किया, तौहीद परस्त हो गए, बहुत बड़ा काम किया, लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि दीनदारी आई नहीं भाई। अब जैसे अभी कल एक साहब ने मुझसे पूछा सऊदी से कि मौलाना साहब मैं कुरान सही नहीं पढ़ पाता हूँ। गौर से सुनिएगा। कहा मौलाना साहब मैं कुरान सही नहीं पढ़ पाता हूँ और मैं जमात में मुस्तकिल 3 दिन लगाता रहता हूँ, तो क्या जमात में टाइम लगाना वाजिब है? मैं उस टाइम को, मेरे पास इतना ही टाइम होता है, 15 दिन में 3 मरतबा हम निकाल सकते हैं, हमारा जो बॉस है 3 दिन, तो हम जमात में जाना लाजिम है कि मैं कुरान सही कर लूँ। आप बताइए ये क्या है? मैंने उनसे कहा अच्छा ये बताओ जमात में निकलने का मकसद क्या है? मैं सब लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, जमात में निकलने का मकसद क्या है? दीन हासिल करना ना। अगर आप दीन हासिल ही नहीं कर पाए तो मकसूद, जैसे मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकातहू ने अभी तकरीर में कहा कि मकसूद जमात में निकलना नहीं है, मकसूद तो दीन का हासिल करना है। अगर आप निकल करके दीन हासिल नहीं कर पाए तो नतीजा क्या निकला? नतीजा आपका फेल हो गया। दोनों बातें होती हैं, एक दीन हासिल करना और एक दीन क्या करना, दूसरों तक पहुंचाना, दोनों काम होता है जमात में निकलने का। अब मिसाल के तौर पर एक आलिम है, खुद दीनदार हो गया है और लोगों को दीनदार बना रहा, आप ऐसे आदमी के पीछे क्यों पड़ते हैं? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में है कि जमात में निकलना असल है मकसूद जमात में निकलना कभी नहीं रहा है। मकसूद दीन हासिल करना है। जैसे खाना है, खाना खाते आप, खाने का मकसूद ऐसे ऐसे लुकमा डालना है या खाने से एनर्जी हासिल करना है। अगर एक आदमी ये समझ लिया कि नहीं ऐसे ऐसे करने का मकसूद है तो ठीक है, खाना खाने के बाद उल्टी कर दो तो मकसूद तो पूरा हो गया। मकसूद तो ये था कि आप खाने से अपनी ताकत हासिल करें। आपने मकसूद को गलत समझ लिया, आपने इस एक्टिंग को समझ लिया, इस अमल को समझ लिया कि ये मकसूद है। ये मकसूद नहीं है। जैसे मौलाना रहमतुल्लाह, जैसे बाद लोग कहते हैं कुरान मजीद को समझ कर पढ़ो। अभी समझ कर पढ़ने का कुरान मजीद का मकसूद क्या है?
قرآن پر عمل ہے. عمل کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں, قرآن کو میں نے کہہ رہا ہوں سمجھیں گے تو پڑھیں گے, عمل سمجھیں گے تو عمل کریں گے, لیکن سوال یہ ہے کہ عمل کا کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے نہ زندگی میں. یہیں پر جو ہے وہ ایک صاحب نے مجھے دعوت دی کہ نکاح آسان بناؤ, ایک مہم چلی, ہم بھی گئے, ہم نے بھی تقریر کیا. ان کی لڑکی کا جب نکاح ہوا تو انہوں نے وہ ساری باتیں جو نکاح آسان کرنے میں 15 دن میں جو چلا تھا مہم, وہ ساری باتیں انہوں نے اس کے خلاف کیا, سب کچھ کیا. اور تقریر کیا کی جا رہی ہے, نکاح کو آسان بناؤ. یہ جو کیفیت ہے نا, یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ مقصود کیا ہوتا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی اچھی بحث کی ہے. میں ایک دو باتیں, مثال کے طور پر کنگھا ہے, ایک مثال سمجھا رہا ہوں آپ کو. کنگھا کرنا ہے, کنگھا کرنے کا مقصود کیا ہے؟ بالوں کو سلجھائے رکھنا. ایک آدمی کنگھا کرتا ہے, بال نہیں سلجھا ہوا ہے, آپ بتائیں کنگھا کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ یا ایک آدمی کنگھا نہیں کرتا ہے, اپنے ہاتھوں سے بالوں کو کیا کر لیتا ہے, مقصود پر اس کا عمل ہے, مقصود حاصل ہو جائے گا, جو اصل ایم ہے. تو جماعت میں نکلنے کا ایم کیا ہے؟ دین سیکھنا اور دین سکھانا. ہمارے ساتھ زکریا بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک صاحب کو میں نے فون کیا, میں نے تقریر کی شرک کے خلاف. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ نے غلط بات کہی ہے, ہم لوگ تو بہت زیادہ. ہم نے کہا اچھا بتاؤ کتنے دن سے آپ کا محنت کر رہے ہیں؟ کیا 11 سال ہو گئے. ہم نے کہا شرک کی کتنی قسمیں بتا دیجیے آپ, اگر آپ نے سیکھا ہے دین تو بتائیے. کہہ رہے مجھے نہیں معلوم. ہم نے کہا 11 سال آپ نے کیا کیا پھر؟ تو پتہ کیا چلا, یہ اصلاح ہونی چاہیے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, میں کوئی جماعت کا مخالف نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ غلطیوں کی اصلاح ہماری بھی ہو اور آپ کی بھی ہو. آپ نے صرف رٹ لگائی نکلو نکلو نکلو. ایک مرتبہ یہ رٹ لگاتے کہ دین سیکھو, کہیں سے بھی سیکھ لو. یہاں تک کہنا شروع کر دیا گیا کہ مدرسے کو کوئی فائدہ نہیں. یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ تقریروں کا فائدہ نہیں. یہاں تک کہنا شروع کر دیا گیا جلسے جلوس کا فائدہ نہیں ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ تم نے مقصد بنایا نکلنا, حالانکہ مقصد ہونا چاہیے تھا دین سیکھنا. تو یہ جو معاملہ ہے, جو چند مخصوص لوگوں نے, انہوں نے اپنے ایم کو نہیں سمجھا کہ اصل مقصد ہمارا کیا ہے. تو اس میں بعض لوگ جو ہے وہ مولانا صاحب ہیں تقریر کر کے سمجھ رہے ہیں, مصنف صاحب کتاب لکھ کر کے سمجھ رہے ہیں, جماعت والے جماعت میں نکل کر سمجھ رہے ہیں ہم نے تیر مار لیا ہے, کانفرنس والے کانفرنس کر کے سمجھ رہے ہیں. اور اصل جو مقصود ہے کہ سارے سبجیکٹ کو لے کر کے چلنا تھا, تب جا کر کے نتیجہ کیا نکلتا کہ آدمی کامیاب ہوتا. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں, جماعت میں نکلیں گے, تقریر کریں گے, کتاب سب کا ثواب ملے گا, لیکن مقصود اگر جائے گا تو اس مقصود کا گناہ بھی ملے گا. اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں, مجھے نہیں کہنا چاہیے لوگ کہتے ہیں آپ مولانا مولوی, میں ہزاروں مولویوں کو جانتا ہوں کہ جن کی بیویوں سے, جتنا بڑا مولوی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں 99% چانس ہے کہ اتنا زیادہ اس کے تعلقات گھر میں خراب ہیں جتنا بڑا ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے, سب سے زیادہ دیندار کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. ان کے تعلقات اپنے بیویوں سے کیسے ہیں؟ تو ایک مرتبہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس نے بھی اپنے سبجیکٹ کو محدود کر رکھا ہے, ایک کور سبجیکٹ بنا رکھا ہے کہ مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں, ہم جماعت پہ نکل گئے ہیں, ہم سیمینار کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو قرآن سمجھا رہے ہیں, قرآن پڑھاتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لہذا یہ باتیں, یہ بھی غلط فہمی ہے, یہ بھی سب وایا جانے کا طریقہ ہے, ڈائریکٹ جانے کا طریقہ نہیں ہے. پانچویں چیز, کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے طور پر نیکی کی تعریف اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے. اپنے طور پر نیکی کی تعریف سمجھتے ہیں کہ یہ کام نیکی ہے. یہ پورے جتنی بدعتیں ہیں, بدعت آتی کس راستے سے؟ بدعت ہمیشہ آتی ہے نیکی کے راستے سے. بدعت کبھی بھی غلط راستے سے نہیں آتی, نوٹ کر لیں. ہر بدعت کا جو دروازہ ہے وہ کیا ہے؟ نیت نیکی کی ہے, کہ اس کام کے کرنے میں نیکی ہے. یہ جو اپنے اپنے طور پر لوگوں نے تعریف کی ہے, یہاں پہ جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بچیں گے کون لوگ, کامیاب کون لوگ ہیں؟ مختلف الگ الگ جگہوں کی بات کر رہا ہوں, سب کی وجہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے, جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا. نیک عمل کی پریبھاشا کون کرے گا؟ نیک عمل کی تعریف کون کرے گا؟ ہم نے اپنے طور پر نیک. جب کوئی آدمی آپ سے بات کرے اور جب اس سے آپ بات پوچھیں نیکی کے بارے میں, اگر وہ 2 جملہ بولے تو سمجھ جاؤ یہ غلط تعریف کر رہا ہے. پہلا جملہ بولتا ہے کہ مولانا صاحب ٹھیک ہے, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, لیکن اس کام کے کرنے میں نقصان کیا ہے. جب یہ جملہ بولے تو سمجھ جاؤ اس کے پاس دلیل موجود نہیں ہے, یہ نیکی کی خود پریبھاشا کر رہا ہے. یہ آپ کو بھی ڈبوئے گا اور خود بھی ڈوبے گا.
دوسرا کیا بولتا ہے؟ اچھا میں مثال کے طور پر میں نے کہا کہ اذان سے پہلے آپ درود پڑھتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جنازہ کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں نماز ختم ہونے کے بعد، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا مولانا صاحب بتاؤ منع ہے کیا؟ ہم سوال کر رہے ہیں کہ سنت سے دلیل دو، تم کیا کہہ رہے ہو کہ منع ہے کیا؟ یہ جب دو جملے کوئی بولے تو سمجھ جاؤ اس نے اپنے طور پر نیکی کی تعریف کر رکھی ہے جو 100% غلط ہے۔ نیکی اپنے طور پر نہیں ہوتی ہے۔ نیکی میں اگر آگے بڑھ کر کے کہوں تو ایک جملہ کہوں، کوئی بھی نیکی اس لیے نیکی ہوتی ہے کہ اس کی نسبت رسول سے جڑ جاتی ہے۔ رسول اکرم سے نسبت جڑنے کی وجہ سے وہ کام کیا ہو جاتا ہے؟ نیک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے منع کر دینے کی وجہ سے وہ کام کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم کے منع کر دینے سے وہ کام ناجائز ہو جاتا ہے۔ صحابہ کے عمل کر دینے سے وہ کام کیا ہوتا ہے؟ نیک ہو جاتا ہے۔ تم نے اپنے آپ کو یا تو اللہ مان لیا یا رسول مان لیا یا صحابہ کے کیٹیگری میں آپ نے رکھ لیا۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں نیکی کی تعریف کرنے والے؟ جتنی بھی بدعتیں ہو رہی ہیں وہ اسی چکر میں ہو رہی۔ انہوں نے نیکی کی پریبھاشا خود کر رکھی ہے۔ یہ بھارت کا خاص کر یہ جو ماحول ہے کہ ہم نے اپنے طور پر نیکیوں کی تعریف کی ہے، یہ زبردست قسم کا دھوکہ ہے۔ لہذا یہ تمام کور سبجیکٹ میں فیل ہیں۔ نمبر 1 مزید فیلئر سبجیکٹ کو اپنائے بیٹھے ہیں کہ جس میں پاس ہونے نہیں، جس کو نہ کرنے کا وہ سب۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بڑا محنتی ہے، بہت محنتی ہے، سلیبس کی کتاب نہیں پڑھ رہا ہے اور امتحان کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کریے کیا ہوگا۔ بہت محنتی ہے، بہت اونچی کتاب پڑھ رہا ہے، پی یو سی کی 12ویں کی کتاب پڑھ رہا ہے، 10ویں کا امتحان دینے جا رہا ہے۔ چاہے جتنا اچھا پڑھا ہو یہ پاس ہونا ہے اس کو۔ سیم یہی کیفیت ہماری ہے کہ ہم سارے اچھے کام وہ کر رہے ہیں جو ہمارا سلیبس ہی نہیں ہے۔ میں بات اپنی سمجھا پایا؟ ہمارا نصاب ہی نہیں ہے، ہمارا سلیبس ہی نہیں ہے، ہم وہ کام کرتے بیٹھے ہوئے ہیں اور مطمئن ہیں کہ ہم بہت اچھے نمبر سے پاس ہو جائیں گے۔ ارے بھائی جو تم نے پڑھا ہے وہ تمہارا سلیبس ہی نہیں ہے، دوسری کتاب سے سوال پوچھا جائے گا، تم بڑے بہت اچھا پڑھ کر آئے ہو لیکن بیکار ہے تمہارا۔ لہذا یہ جو ہے نا طے کرنا ہے، خلاصے کلام طے کرنا یہ ہے کہ نیکی کسے کہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ، رسول، صحابہ کا عمل، یہ جواب میں اگر آتا ہے تب تو نیکی ہے، ادروائز یہ نیکی نہیں ہے۔ کچھ لوگ جنت میں جانے کے لیے شارٹ کٹ کا راستہ نکالے ہوئے ہیں۔ کیا نکالے ہوئے ہیں؟ انہوں نے شارٹ کٹ سے نیکی سمجھ رکھی ہے۔ وظائف پڑھ رہے ہیں، وظائف کے ذریعے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ بھائی نماز نہیں پڑھتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، ذکر کر۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی سوال آیا کہ صاحب وہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں ذکر کرو، نماز پڑھو یا نہ پڑھو۔ یہ شارٹ کٹ راستہ جو نکالنا چاہ رہے ہیں، یہ جو ہے نا شارٹ کٹ کے جتنے راستے ہیں سب جہنم میں جاتے ہیں۔ یہ جنت میں کوئی نہیں، جنت میں تو سیدھا راستہ جاتا ہے۔ وہ سیدھا کی تعریف کیا ہے؟ جس پر اللہ نے کہا ہو چلنے کے لیے اور رسول نے چل کر بتایا اور صحابہ کا معمول رہا ہو، وہ راستہ سیدھا کہاں جاتا ہے؟ جنت پہ جاتا ہے۔ اب انہوں نے جو ہے دیکھیں، آپ دیکھیں واٹس ایپ پر آتا ہے، ارے یہ سورت پڑھو گے، اتنی مرتبہ یہ نماز پڑھو گے، فلاں کرو گے، 70,000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بھائی جھوٹے نمبر 1، خدا کا خوف کھاؤ۔ اچھا چلو 70,000 سال نہیں، 70 کروڑ سال کے گناہ معاف ہو جائیں، یہ بھی سمجھ لو کہ وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ کبھی معافی نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں اچھا جیسے ہی ان کے پاس واٹس ایپ آیا فوراً انہوں نے آگے پاس کیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑی نیکی کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں نیچے لکھا ہے اگر اپنے آپ کو مسلمان جانتے ہو، کوئی لکھتا ہے فلاں نے نہیں کیا تو اس کا بچہ مر گیا۔ پہلے سے ہی بھائی ہم لوگ عقیدے کے خراب لوگ ہیں، ایسے میسج پاس کرو گے خدا کے واسطے نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو یہ جو شارٹ کٹ کا راستہ لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، جیسے بعض فضائل ہیں، ہر فضائل کنڈیشنل ہوتے ہیں، کنڈیشن نہیں بتاتے ہیں، کنڈیشن بتاتے ہی نہیں، فضائل بتاتے ہیں۔ اب وہ بچہ، وہ طالب علم، وہ انسان مسلمان بیچارہ فضیلت پکڑ لیا ہے اور ساری وہ چیز چھوڑ رہا ہے جس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے زندگی کا، فرائض چھوڑتا ہے، حرام چھوڑتا ہے اور لگا ہوا ہے اس چکر میں کہ میں جو ہے وہ شارٹ کٹ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جیسے عدالت میں ایک آدمی کو آپ اپنے گواہ لے کر جائیں یہ گواہی دینے کے لیے کہ وہ یہ کہے کہ انہوں نے مرڈر نہیں کیا ہے۔ وہاں عدالت میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس نے مرڈر کیا ہے۔ اب آپ بتائیں آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ یہ شارٹ کٹ کے لے کر کے پہنچے تھے کہ ہم جنت میں، پتہ چلا تمہارے خلاف وہ وظیفہ تمہارے خلاف ہو جائے گا
اور ایسے ایسے وظیفے قرآن. اچھا مزے کی بات بتائیں, کہنا نہیں چاہیے, بہرحال بتاتا ہوں. جو حدیث میں صحیح وظیفہ ہوتا ہے وہ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی بھی. 4 ہمارے پاس وظائف کے سہر وردی ہے, نقشبندی ہے, قادری ہیں, اور ایک اور ہے کوئی چشتی ہیں. سب لوگ بتاتے ہیں یہ تسبیح پڑھو پڑھو. کوئی آدمی میرے علم میں, اگر نہیں ہے تو کوئی مجھے بتا دے, کسی نے وہ بخاری کی حدیث تسبیح میں نہیں رکھی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, کلمتانی خفیفتانی ثقیلتانی فی المیزان خفیفتانی علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ کو دو جملے بہت پسند ہیں, حبیبتانی الی الرحمن, ثقیلتانی فی المیزان, وزن کیے جائیں گے تو بہت وزنی ہو جائیں گے قیامت میں, اور اگر آپ زبان سے کہنا چاہیں خفیفتانی علی اللسان. تینوں باتیں ہیں, وہ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. ساری وہ تسبیحات بتائی جا رہی ہیں کہ جو ذکر بھی نہیں ہے, اور اگر ذکر ہیں تو اسی میں مست کرا دیا گیا ہے. بقیہ ساری چیزیں وہ جیسے پچھلے ہفتے یہ تو لوگ سوال کرتے تو معلوم ہوتا ہے. اب پیر صاحب نے بتایا نماز پڑھو نہ پڑھو ذکر ضرور کرتے رہو, اور وہ بھی عورتوں کے ساتھ کرو گے تو زیادہ, تو میں نے بتایا وہ گلوکوز چڑھنے کی بات ہے. یہ بھی سب کیا ہے کہ جنت میں جانے کے ڈائریکٹ راستے نہیں ہیں. آخری بات, اصل نیکی کیا ہے, جو بات کا خلاصہ ہے اصل نیکی کیا ہے, 4 باتیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اصل نیکی کیا ہے؟ نمبر 1, سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اسلام میں کون سے ہمارے وہ سبجیکٹ ہیں, کون سی وہ باتیں ہیں کہ جس کو کیے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے. وہ نمبر 1 ہے فرائض کی پابندی, حرام سے بچنا, حرام سے بچنا, لوگوں کے حقوق ادا کرنا. یہ 3 چیزیں جب ہوگی تو نیکی کہلائے گی, تبھی بندہ پاس ہو پائے گا, ورنہ پاس نہیں ہو سکتا ہے. دوسری چیز, اس میں جو کیا کہتے ہیں نوٹ ہے کہ اگر نیکی کوئی آپ کر رہے ہیں, جیسے ایک آدمی نفل نماز پڑھتا ہے, آپ یہ نہیں سمجھے کہ میں نفل نماز کا مخالف ہوں, میں تسبیحات نہیں. آپ نفل نماز پڑھتے ہیں, وظائف کرتے رہیے جو بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ 3 چیز چھوٹنی نہیں چاہیے. کیا؟ فرائض نہیں چھوٹنا چاہیے, حرام پر عمل نہیں ہونا چاہیے, لوگوں کے حق نہیں مارے جانا چاہیے. اب مثال کے طور پر بیوی کے اوپر ذمہ داری ہے کہ بچے کی دیکھ بھال کرے. وظیفہ پڑھ رہی ہیں, بچہ رو رہا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کو چپ کرانے کا ثواب اس وظیفے سے زیادہ ہے. یہ پتہ ہی نہیں بیچاری کو, اس پہ لگی ہوئی ہے, اور سمجھنے میں بڑا تیر مار رہی ہوں. یہ بھی مزے کی بات ہے, اپنے آپ پر یہ بھی سمجھ رہے کہ میں بڑی دیندار ہوں. بڑی دینداری اس وقت یہی ہے کہ آپ کیا کر لیں, اس بچے کو چپ کرا لے جائیں. ترجیحات کو جاننا, کیا کرنا؟ ترجیحات کو جاننا. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے طور پر کوئی وظائف نفلیں پڑھتے ہیں تو 4 باتوں کو خیال رکھیں. نمبر 1, اس کے لیے جگہ متعین نہیں کریں جب تک کہ شریعت متعین نہ کرے. اس کے لیے وقت متعین نہیں کریں جب تک شریعت متعین نہیں کرے. اس کے لیے نمبر متعین نہیں کریں جب تک شریعت اور اس کے لیے اس کو لازم نہ سمجھیں. اور 5ویں چیز ہے, اس کے لیے کوئی حیت اختیار نہ کرے. کہ 5 چیزوں سے اگر پرہیز کر کے آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب دے گا. اور کبھی اس کے لازم کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ لازم نہ پکڑا جائے, اور کبھی کبھی اس کو کیا کر دیا جائے, آگے پیچھے کیا جائے. جمعرات کو پڑھتے ہیں, کسی دن منگل کو پڑھ لیجئے, کبھی جو ہے جمعہ کو پڑھ لیجئے. نہیں, فلاں کی قبر پہ جا کر کے ہی لنگر کھلائیں گے تو اس سوال سے اس قبر کی جگہ متعین کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ لہذا ان 4-5 باتوں کا خیال رکھ کر کے اصل نیکی کو جاننے کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.